بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل السعادة لأولیائه نورا فی قلوبهم وقرة فی اعینهم وجعل الشقاوة لأعدائه ظلمة فی بصائرهم وغشاوة على ابصارهم والصلاة على سید السعداء محمد المصطفى وآلہ الطاہرین مصابیح الدجا وسفن النجاة۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 162 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 127 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے وقار و خفت کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد بیان کیے گئے۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے سعادت و شقاوت کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ جناب امام صادق علیہ السلام نے جہاں عقل و جہل کے لشکروں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، وہاں عقل کے لشکروں میں سے سعادت اور جہل و نادانی کے لشکروں میں سے شقاوت کو بیان کیا۔ انسان کی روح ایک میدان کارزار ہے، ایک جانب عقل کا لشکر صف آرا ہے جو نور و ہدایت کا پرچم بردار ہے، اور دوسری جانب جہل کا لشکر جو ظلمت و غفلت کے جال بنتا ہے۔ انہی دو لشکروں کے درمیان ایک عظیم دوگانگی ہے، سعادت اور شقاوت۔ جہاں تک ان کے متعلق علمی مسائل کا تعلق ہے تو سب سے پہلے مفہوم اور معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ سعادت مادہ سین عین دال سے ہے، جس کا معنی بلندی، برکت اور خوشبختی ہے۔ گویا سعید وہ ہے جس کے نصیب میں خیر لکھی گئی، جس کی روح خوشبو قرب الہی سے معطر ہے، جبکہ شقاوت مادہ شین قاف واو سے ہے، جس میں سختی، بدبختی اور جدائی کا مفہوم چھپا ہے۔ شقی وہ ہے جو نعمت قرب سے محروم اور ظلمت نفس میں گم ہو گیا ہو۔ ان کی اصطلاحی حقیقت عرفاء اور حکماء کے نزدیک سعادت وہ حالت ہے جب عقل، ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، انسان کے باطن میں نور اطمینان پیدا ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خدا کو راضی کر لیتا ہے اور خدا اس کے دل کو سکینت اور اطمینان بخش دیتا ہے۔ اس کے برعکس شقاوت وہ باطنی تیرگی اور ظلمت و تاریکی ہے جو حب دنیا، غفلت قلب اور کبر و حرص کے سبب روح کو جکڑ لیتی ہے۔ ایسا شخص اگرچہ ظاہراً زندہ ہو مگر اس کے باطن کی شمع بجھ چکی ہوتی ہے۔ یہاں تک ان کے متعلق قرآنی و روایی شواہد کا تعلق ہے تو قرآن مجید نے سعادت کو حیات طیبہ سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، النحل 97۔ یعنی جو ایمان اور عمل صالح میں استقامت اختیار کرے اس کے لیے حیات طیبہ ہے۔ یہ وہ سعادت حقیقی ہے جو روح کو بہشت بناتی ہے۔ دوسری جانب فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، فصلت 46۔ یعنی نیکی اور بدی کا نتیجہ خود انسان پر لوٹتا ہے۔ یہ اعلان ازلی ہے کہ سعادت و شقاوت کا سرچشمہ باہر سے نہیں بلکہ انسان کے اندر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ان کو عقل کے لشکروں میں شمار کیا اور اس کے مقابلے میں شقاوت کو جہل کے لشکروں میں شمار کیا۔ یہ بات ایک لطیف تمثیل ہے کہ سعادت عقل کے غلبے کی علامت ہے، شقاوت جہل کی حکومت کی نشانی ہے۔ عقل جب دل کے تخت پر جلوہ گر ہوتی ہے تو تمام قوا اس کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں اور روح میں عدل و سکون کے نغمے بکھر جاتے ہیں، لیکن جب جہل کا سایہ چھا جاتا ہے تو نفس امارہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور انسان اپنے ہی وجود کے اندھیروں میں قید ہو جاتا ہے۔ جہاں تک عرفاء اور حکماء کے نظریات کا تعلق ہے تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں الایمان سبب السعادت الابدیہ وترکہ سبب الشقاوت السرمدیہ، ایمان ابدی سعادت کا سرچشمہ ہے اور اس کا ترک کرنا ہمیشہ کی شقاوت اور بدبختی کا سبب ہے۔ ملا صدرہ کے نزدیک سعادت حقیقی کمال وجودی ہے، وہ ارتقاء جس میں انسان مادی حیوان سے
عقلی و قدسی موجود بن جاتا ہے، اور یہی معراج انسانیت ہے۔ امام خمینی نے فرمایا السعادہ باب یفتح من الزہد فی الدنیا والزہد طریق الی اللہ لا غایۃ فی نفسہ۔ سعادت کا دروازہ زہد سے کھلتا ہے، مگر زہد خود مقصود نہیں بلکہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو نہایت گہری اور عرفانی عبارت پیش کی ہے۔ وہاں صدرائی حکمت قرآن و حدیث کے نور اور عرفانی ذوق کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جناب ملا صدرہ نے اس عبارت کو کہ سعادت عقل کے لشکروں میں سے ہے اور اس کے مقابل شقاوت جہل کے لشکروں میں سے ہے، تو انہوں نے اس کو بیان کرتے ہوئے گویا انسان کی روحانی جغرافیہ کو کھول دیا ہے۔ یہ صرف فلسفہ نہیں بلکہ معرفت وجود کا نقشہ ہے، وہ نقشہ جس پر انسان یا نور کی چوٹیوں تک اٹھتا ہے یا ظلمات کی پستیوں تک گرتا ہے۔ سب سے پہلے سعادت و شقاوت کا بنیادی تصور بیان کیا۔ فرمایا السعادہ نیل ما تشتہیہ النفس مع الشعور بہ والشقاوۃ فقد ذلک مع الشعور بہ۔ سعادت وہ حالت ہے جب نفس جس خیر کی آرزو رکھتا ہے اسے شعور و ادراک کے ساتھ پالے، اور شقاوت یہ ہے کہ مطلوب خیر سے محروم ہو اور اس محرومی کا احساس بھی ہو۔ ملا صدرہ نے تقابل تضاد کا تصور پیش کیا ہے۔ سعادت و شقاوت دو متضاد کیفیات ہیں، ایک وجود کی لذت، دوسری عدم کی چبن ہے، فیکون مقابلا لها تقابل التضاد۔ جناب ملا صدرہ کا بنیادی فلسفیانہ اصول خیر برابر ہے وجود کے۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَيْرَ بِالْحَقِيقَةِ هُوَ الْوُجُودُ وَالسَّعَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ هِيَ إِدْرَاكُ مَا هُوَ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ الْحَقِيقِي هُوَ الْعَدَمُ وَالشَّقَاوَةُ الْحَقِيقِيَّةُ هِيَ إِدْرَاكُهُ۔ یہ جناب صدرائی حکمت کا بنیادی ستون ہے۔ اصل خیر صرف وجود ہے، اصل شر صرف عدم ہے۔ جہاں وجود ہے وہاں خیر ہے، جہاں عدم ہے وہاں شر ہے۔ اسی بنیاد پر سعادت برابر ہے خیر وجود کا ادراک اور شقاوت برابر ہے شر عدم کا ادراک۔ یہ تعریف پوری اسلامی فلسفی روایت کو عرفانی رنگ کے ساتھ سمیٹتی ہے۔ فرمایا لیکن الوجودات متفاوتۃ متفاضلہ فکلما وجودہ اشد و اتم كانت خیریتہ اقوى واعظم وادراکہ الذ واشہى ومدرکہ اسعد وابہى۔ وجود کی شدت و سعادت اور اس کے درجات کا بیان۔ ملا فرماتے ہیں وجود ایک جیسا نہیں، بعض وجودات قوی شدید اور نورانی، بعض ضعیف اور مادی اور تاریک ہیں۔ جتنا وجود کامل ہوگا اتنی سعادت شدید ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ جتنا وجود اشد و اتم ہوگا اس کا خیر ہونا قوی و اعظم ہوگا، اور اس کا ادراک لذت بخش ہوگا، اور اس کا مدرک سعادت مند ہوگا۔ یہ معنی میں انسان کی سعادت اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کس درجے کے وجود کا ادراک کرتا ہے۔ اگر مادہ اور جسم تک محدود سعادت حیوانی فانی بستر خاک تک محدود ہوگی، اگر عالم مثال تک بلند ہو سعادت لطیف جزوی اور جمالیاتی ہوگی، اگر عالم عقل روح اور حق تعالی کے ادراک تک ہو تو سعادت حقیقی باقی اور ابدی ہوگی۔ فرمایا اشرف الموجودات واتمها هو الحق الاول وبعده الذوات القدسیہ علی درجات شرفهم وقربهم من الحق واخص الموجودات وانقصها هو المادة الجسمیہ والزمان والحرکہ۔ تو یہ تین درجے بیان فرمائے۔ فرمایا فاعظم السعادات ادراک الحق تعالی وملکوتہ بالایمان فی هذا اليوم باللہ وملائکتہ وانبیائہ وکتبہ ورسلہ واولیائہ۔ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ حق تعالی کو پہچاننا، اس کائنات کے خالق و مالک اور فیض دہندہ کو پہچاننا، اس کے ملکوت و آیات کا ادراک، ایمان کے نور سے حقیقت کو دیکھنا۔ پھر فرمایا فالمعرفۃ والیقین فی الدنیا ینقلب مشاہدہ ورؤیہ فی الآخرہ والمرء یحشر الی من احبہ۔ دنیا میں جو معرفت یقین اور ایمان دل میں تھا آخرت میں وہ مشاہدہ بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا انسان اس کی طرف اٹھایا جاتا ہے جس سے اسے محبت ہو۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اپنے مطالب کے تکملہ میں فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَنَالُهُ الْعَارِفُ بِاللَّهِ مِنَ الْبَهْجَةِ وَالسَّعَادَةِ خَافٍ الْيَوْمَ عَلَيْنَا فَلَا يُمْكِنُنَا أَن نَعْلَمْ قَدْرَ مَا يَحْصُلُ لِلنَّفْسِ مِنْهَا، کہ عارف کو بہجت و سعادت جو عطا ہوتی ہے وہ آج ہمارے لیے مخفی ہے، ہم اس کی مقدار کو نہیں سمجھ سکتے۔
روحانی لذت کا راز ذکر خدا کی لذت میں ہے۔ فرمایا قادر السعادہ مخفی عنا، سعادت اخروی کا حقیقی لطف ہم دنیا میں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جیسے شہد کی شیرینی اور لطافت کو وہ بندہ نہیں سمجھ سکتا لفظوں میں جس نے اس کو چکھا نہ ہو، اسی طرح باقی بہت سارے حقائق ہیں جن کا یقین حاصل کرنے کے لیے ان کو قریب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ مگر ایک علامت ہے النفوس التي ترتاح في هذه الدنيا الى ذکر اللہ تنال من روح السعادت قدرا عظیما۔ اب جب اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس نہیں کیا جا سکتا، تو کوئی علامت تو ہوگی۔ فرمایا یعنی وہ دل جو ذکر خدا سے سکون پاتا ہے، صفات الہی کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، تجلیات جبروت سے انس رکھتا ہے، اس دل کے لیے آخرت کی سعادت بے پناہ ہے۔ حقیقی سعادت بمقابل حیوانی لذتیں۔ فرمایا لا تظنن ان روح العارف من الانصراح فی ریاض المعرفہ وبساطین علمہ اقل من ان يدخل الجنہ ویقضی فیہا شہوۃ البطن والفرج وَأَنَّ تَتَسَاوَيَانِ۔ یہ کبھی نہ سمجھو کہ معرفت کے باغات میں عارف کی لذت پیٹ اور جنسی خواہش کی جنت سے کم ہے۔ پھر مزید سوال کرتے ہیں کیا غذا، لباس، جنسی تعلقات، یہ سب لذتیں حیوانات میں انسان سے زیادہ نہیں؟ اگر انسان صرف انہی کو چاہے تو ما اشد جاہلک وما اخص ہمتک، یعنی تیری جہالت اور تیری پستی ہمت پر تعجب ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان ملائکہ کی لذتوں میں شریک ہو، جمال ربانی کا مشاہدہ کرے، قدسی لذتوں میں ڈوب جائے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اسی بات کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب دنیا آخرت کے لیے کھیتی کی مانند ہے، جو کچھ اس میں علم و معرفت ہے آخرت میں مشاہدہ بن جائے گی، تو کیسے یہ سعادت دنیاوی لذتوں سے بہتر نہیں ہوگی، چونکہ وہ تو ملائکہ کی صف میں ہوگا اور ان کی طرح الہی معارف پر قائم ہوگا اور مادی لذتوں سے دور ہوگا۔ اگر لوگ دنیاوی لذتوں کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں تو جو لوگ آخرت میں بلند مقامات پہ فائز ہوں گے، جمال حضرت کا مشاہدہ کریں گے، کیوں کر وہ ان سے بہتر نہیں ہوں گے۔ گویا فرمانا چاہتے ہیں فالعارفون لما رزقوا شہوۃ المعرفہ ولذۃ النظر الی جلال اللہ فہم من مطالعتهم جمال الحضرت الربوبیہ فی جنت عرضها السماوات والارض۔ عارف کی دنیا خلوت، ذکر اور مناجات ہے۔ عارف دنیا والوں کو دیکھ کر ایسے ہنستا ہے جیسے کوئی عاقل بچوں کو کھیل کود دیکھ کر ہنسے۔ کیوں؟ کیونکہ عارف کی لذت ذکر خدا ہے، اس کی خوشی مناجات میں ہے، اس کا سرمایہ معرفت ہے، اس کی جنت کشف و مشاہدہ ہے۔ اس لیے وہ مال دنیا سے بھاگتا ہے، شہرت سے بھاگتا ہے، لوگوں کی محفلوں سے گھبراتا ہے، خلوت کو اختیار کرتا ہے، گویا اپنی روح کے لیے اخروی کشتی تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ لوگ اس پر ہنستے ہیں تو وہ کہتا ہے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، سورہ ہود 38۔ اسی سابقہ مطلب کی نہایت ہی عمدہ ادبی انداز میں وضاحت فرمائی ہے کہ عرفان و معرفت رکھنے والے لذات حسی و مادی سے دور بھاگتے ہیں، جیسا کہ بچگانہ افعال سے ایک عاقل شخص دور بھاگتا ہے۔ ان کے لیے ذکر الہی میں لذت ہوتی ہے، ان کے دل کو سکون ہوتا ہے، مال و جاہ سے دور بھاگتے ہیں۔ جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ ان کی عقلوں اور ان کی صفاحت پہ تعجب کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو فانی قرار دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اپنی بات کے تکملہ میں فرماتے ہیں سعادت کا راز تزکیہ نفس ہے، کیونکہ اس دنیا کی حقیقت فانی جب ان کے لیے واضح ہو جاتی ہے تو وہ تجلی اسماء و جلال الہی کو کمال سمجھتے ہیں۔ فرمایا وما منع القلوب من الاستہتار بجمال الحق الا قدورات الشہوات، کہ جو چیز دل کو جمال الہی سے دور رکھتی ہے وہ شہوات ہیں، خواہشات ہیں، دنیا کی قدورتیں ہیں، نفس کی گرد ہے۔ دوسری وجہ اس کی بیان فرمائی او شدت الاشراق وضعف الاحداق، یعنی نور حق شدید ہے اور ہماری باطنی آنکھیں
ضعیف اور کمزور ہیں کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، لہذا فسبحان من اختفا عن بصائر الخلق لغایت جلائہ واحتجب عنہم لشدت ظہورہ۔ اللہ چھپا ہوا نہیں، وہ تو اتنا ظاہر ہے کہ ہماری کمزور آنکھیں اس ظہور کو دیکھ نہیں سکتی۔ جس طرح آپ نے حقیقت سعادت کو جان لیا، فرماتے ہیں یہی قانون شقاوت کو بھی بیان کر سکتا ہے۔ جیسے سعادت کا سرچشمہ وجود ہے، نور ہے، عقل ہے، ویسے ہی شقاوت کا سرچشمہ عدم ہے، ظلمت ہے اور جہل ہے۔ جہاں نور ہوتا ہے وہاں سعادت ہوتی ہے، جہاں ظلمت و تاریکی ہوتی ہے وہاں شقاوت ہوتی ہے۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو ان کی عبارت اپنی جامعیت، لطافت تعبیر اور عمق معرف کے لحاظ سے نہایت ہی بلند پایا ہے۔ انہوں نے سعادت و شقاوت کی قرآنی بنیاد کو بیان کیا ہے۔ سورہ ہود میں ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ سعادت اور شقاوت کی دو ابدی راہوں کی وضاحت فرماتے ہیں۔ شقی وہ ہے جس نے ہدایت کا در بند کر لیا، نتیجہ یہ ہے کہ زفیر و شہیق یعنی جہنم کی چیخیں اور آہیں اس کا نصیب ہیں۔ سعید وہ ہے جو نور ایمان کا حامل ہوا اور جنت کی دائمی راحتوں سے بہرہ مند ہوا۔ ان کے نزدیک سعید حقیقی من آمن وصدق باللہ وملائکتہ ورسلہ ایمانا لا یفوتہ عمل ولا یشوبہ دغل ولا ینوبہ زلل ولا یعرضہ خلل۔ ان کے نزدیک حقیقی سعادت ایک ایسی روحانی کیفیت کا نام ہے جو ایمان کی مضبوطی اور عقل کے نور سے وجود میں آتی ہے۔ اس کے چند ارکان ہیں: الف ایمان کامل، ایمان ایسا ہو جو عمل سے کبھی جدا نہ ہو، جس میں ریا، شک، نفاق یا ظاہری آمیزش نہ پائی جائے۔ قوت عقل و نور بصیرت رکن دوم ہے۔ ایسا ایمان انسان کی عقل کو اس قدر مضبوط بناتا ہے کہ شیطانی حیلوں سے محفوظ رہتا ہے، نفسانی خواہشوں کی کشش کم ہو جاتی ہے، جسمانی لذات کے دھوکے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ سوم ذہن کی صفائی اور روح کی استعداد۔ ایمان کا نور ذہن کو یوں لطیف بناتا ہے کہ الہی معارف کی شعائیں اس میں اترتی ہیں، اخلاق ربانی کی بجلیاں بروق دل پر چمکتی ہیں، انسان تفکر کی آنکھ سے زمین و آسمان کے ملک و ملکوت کو دیکھتا ہے، کائنات میں حق کی تجلیات کا ادراک۔ سعید انسان مخلوقات کے عجائب میں حق کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، کمالات کے چشموں سے سیراب ہوتا ہے، شہوات کا لباس اتارتا ہے، دنیاوی ہموم و غموم سے نجات پا لیتا ہے۔ اپنی بات کی تکمیل کرتے ہوئے فرمایا آخرت کی طرف توجہ، وہ دنیا کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی آخرت کے مقامات عالیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یتوجہ الی امر الآخرہ و شواہق مقاماتہا فیصیر نورا فی نفسہ مصباحا لغیرہ، خود اپنی ذات میں نور بن جاتا ہے اور دوسروں کے لیے چراغ ہدایت ہوتا ہے۔ آخر میں فرمایا یہ وہ فضل ہے جو انبیاء الہی، ائمہ معصومین اور ان کے پیرو صالحین کو عطا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شقاوت سعادت کی ضد ہے۔ اس کی جڑیں دو چیزیں ہیں: کفر یعنی حقائق ایمان کا انکار، ضلالت و غوایت یعنی ذہن و دل کا باطل کی وادیوں میں بھٹک جانا۔ شقی انسان شیطانی ہمزات کا شکار ہوتا ہے، نفسانی خواہشوں کا غلام ہوتا ہے، روحانی بصیرت سے محروم ہوتا ہے، عالم غیب و شاہد کے انوار سے غافل ہوتا ہے۔ جناب ملا صالح کے نزدیک حقیقی سعادت کی ماہیت اور ارکان درج ذیل ہیں۔ انہوں نے ان کو تفصیل سے بیان فرمایا اور سعادت و شقاوت کے مراتب کو بھی ذکر کیا ہے۔ انسان چونکہ کئی جہات رکھتا ہے لہذا ممکن ہے کہ کسی پہلو سے سعید ہو اور کسی سے شقی ہو۔ کوئی عبادت گزار ہے مگر حسد کا مریض، یہ سعید بھی ہے اور شقی بھی۔ کوئی سخی ہے مگر شہوتوں کا اسیر، یہ بھی دوگانی کیفیت کا حامل ہے۔ اس لیے انسان کی آخرت کا فیصلہ غالب جہت پر ہوتا ہے۔ جس کی سعادت غالب ہو جنت کی راہوں کا مسافر ہے، جس کی شقاوت غالب ہو جہنم کا ٹھکانہ ملے گا، اور جس میں دونوں برابر ہیں وہ خطرے میں ہے مگر رحمت الہی اس کے سامنے ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔
جنود عقل و جہل میں سے سعادت و شقاوت کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ اگر اس پوری بحث کو سمیٹا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے، سعادت وہ صبح ہے جو ایمان کے افق سے طلوع ہوتی ہے، عقل کے چراغ اسے روشنی دیتے ہیں، نفس کے غبار چھٹ جاتے ہیں اور دل کی زمین پر معارف الہی کے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ یہ حال انسان کو کائنات کی ہر شے میں رب کی تجلی دکھاتا ہے۔ ایسا شخص خود نور بنتا ہے اور نور بانٹتا ہے، اور شقاوت وہ شب دیجور ہے جو کفر و ضلالت کے بادلوں سے وجود میں آتی ہے، جس میں نہ ستارے نظر آتے ہیں نہ راستے، شیطان کے کانٹے پاؤں زخمی کرتے ہیں، نفسانی شہوات کے دھوئیں سے بصیرت کا آئینہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے سالک راہ حقیقت، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری روح سعید ہو تو اپنے اندر کے عقلانی لشکر کو بیدار کر، ہر صبح اپنے دل میں نور نیت پیدا کر، ہر عمل سے پہلے ذکر حق کو محور بنا، اور ہر شب اپنے باطن کا محاسبہ کر کہ آیا آج عقل جیتی ہے یا جہل۔